بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاروان عشق اپنی آخری منزل کی طرف آہستہ سے بڑھ رہا ہے۔ چنانچہ جب یہ قافلہ مدینہ کے قریب پہنچا تو امام سجاد علیہ السلام نے بشیر ابن جزلم کو بلایا اور کہا کہ تمام اونٹوں کو بٹھا دیا جائے اور اس مقام پر خیمے نصب کیا جائے اور اہل حرم کو ان خیموں میں بٹھا دیا جائے۔ اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام نے بشیر کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ خدا تمہارے والد کی مغفرت کرے، اس لیے کہ وہ بہت اچھا شاعر تھا، کیا تم بھی اپنے والد کی طرح شعر کہتے ہو؟ بشیر نے کہا جی مولا۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابھی شہر مدینہ جاؤ اور ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی خبر شہادت اور ہمارے مدینہ واپس آنے کا اعلان پورے مدینہ والوں کو سناؤ۔ بشیر کہتا ہے کہ میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور مدینہ پہنچ کر سیدھا روضہ رسول پر گیا اور قبر نبی کے پاس جا کر فی البدیہہ طور پر میں نے کچھ اشعار کہے۔ اے مدینہ کے رہنے والو، اب تم اس شہر میں رہنے کے قابل نہیں رہے، اس لیے کہ حسین مارے گئے اور ان لوگوں کے سوگ میں میری آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہیں۔ ان کا مقدس بدن کربلا میں خاک و خون میں گلتا ہے اور ان کے سر کو نیزے پر سوار کر کے شہر بہ شہر پھرایا گیا ہے۔ اس کے بعد بشیر نے اہل مدینہ کی طرف منہ کر کے کہا اے لوگو، دیکھو وہ علی ابن الحسین اپنی ماؤں، پھوپھیوں، بہنوں اور بچوں کے ہمراہ شہر سے باہر خیمہ لگائے ہوئے ہیں اور میں ان کا قاصد بن کے تمہارے پاس آیا ہوں تاکہ تمہیں ان حالات سے باخبر کروں جو ان پر گزرے ہیں۔ پس بشیر نے جب یہ خبر تمام اہل مدینہ کو سنائی، تاریخ بیان کرتی ہے کہ پورے شہر مدینہ میں کوئی ایسا گھر نہیں تھا جہاں سے مرد اور عورت گھر سے باہر نہ نکلے ہوں، سب لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ بشیر نے کہا کہ میں نے پوری زندگی آج تک ایسا دن نہیں دیکھا کہ لوگ اس طرح سے شدت کے ساتھ گریہ کر رہے ہوں۔ اتنے میں خاتون نے بلند آواز سے گریہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک منادی کرنے والے نے میرے سید و سردار حسین ابن علی کی منادی سنائی کہ جس نے میرے دل کو درد میں مبتلا کر دیا اور یہ خبر دے کر مجھے بیمار کر دیا۔ اے میری دونوں آنکھوں، خوب آنسو بہاؤ اور گریہ کرو اور پھر سب کے ساتھ مل کر اور زیادہ گریہ کرو اور اس شخصیت پر آنسو بہاؤ کہ جس پر پڑنے والی مصیبت نے رب جلیل کے عرش کو ہلا دیا اور دین کی شان و شوکت کو کم کر دیا۔ اللہ کے نبی اور اس کے وسیع کے فرزند پر گریہ کرو، اگرچہ اس کے منزل اور اس کا مقام ہم سے دور اور بہت ہی زیادہ دور ہے۔ یہ کہنے کے بعد اس بی بی نے بشیر سے کہا اے بندہ خدا، تو نے ہمارے غم حسین کی مصیبت کی یاد کو پھر سے تازہ کر دیا اور جو زخم ابھی تک نہیں بھرے تھے تم نے ان کو ہرا کر دیا کہ اب ان زخموں کے بھرنے کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔ خدا تمہاری مغفرت کرے، بتا تو صحیح تو ہے کون؟ بشیر نے اپنا نام بتایا اور کہا مجھے میرے مولا سجاد نے بھیجا ہے تاکہ میں اہل حرم کی واپسی کی خبر اہل مدینہ کو سناؤں، البتہ میرے مولا و آقا اپنے اہل حرم کے ساتھ مدینہ سے باہر قیام پذیر ہیں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔